تدبیر انسان کرتا ہے، ایک تدبیر رب کرتا ہے، اور دونوں کی تدبیر میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ دونوں کی حیثیت میں۔ ایک ذات ہے اور دوسرا خاک۔ خاک کی لاکھ تدبیریں بھی ذات کے ایک کن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ ہے نا خالق غم کا بھی اور خوشیوں کا بھی۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، تو کیا یہ غم جو تمہاری زندگی میں ہے، اس کا علم رب کو نہیں ہوگا؟ مجھے نا یوں تو اللہ پہ اکثر پیار آتا ہی رہتا ہے، مگر جب وہ کہتا ہے نا کہ اے انسان بتا تجھے کس چیز نے رب کی رحمت سے مایوس کر رکھا ہے، تو مجھے میرے اللہ کے انداز کلام پہ واری نثار ہو جانے کو جی کرتا ہے کہ اللہ خود کو تمہارا بہترین وارث کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ تمہیں یوں ہی لا یعنی خواہشوں کے پیچھے ضائع ہونے دیں گے؟ نہیں، وہ تمہیں اپنی محبت سے اتنا خوبصورت اور اتنا مکمل بنا دے گا کہ تم اپنی قسمت پر ناز کرو گے۔ وہ ہے نا بہترین مالک۔ یہ آزمائش تو بس تمہارا اندر مضبوط کرنے کو آتی ہے، تاکہ تم اپنے رب پر یقین کامل کرو کہ اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اور جب اس کی حکمت سامنے آتی ہے تو لوگوں کی تدبیریں اور تمہاری پریشان کر دینے والی خواہشیں سب الٹی ہو جاتی ہیں۔ بس محبت بن جاؤ اور اپنے رب کی مدد کو تکتے جاؤ کہ وہ کب، کہاں، کیسے اور کس طرح راستے بناتا ہے۔ شیطان کے واروں میں سے ایک وار یہ ہے کہ وہ انسان کو غمگین رکھتا ہے، اس لیے کسی بھی غم، پریشانی، تکلیف یا مشکل وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑ جایا کرو۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ بھی ہے کہ دعائیں وہاں تک جا سکتی ہیں جہاں تک انسان نہیں جا سکتا۔ اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیاکون تک۔ تم سچے دل سے توبہ تو کر کے دیکھو، اس کی جانب لوٹ کر تو دیکھو، پیشمان ہو کر تو دیکھو۔ اللہ تو انتظار میں ہے کہ کب تم لوٹ کر آؤ اور وہ کب تمہیں معاف کرے۔ بس تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ لوٹ جاؤ اس کی طرف، وہ تو بلاتا ہے، تمہیں دکھوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ یقین کرو ہم انسان کسی قابل بھی نہیں ہوتے ہیں، یہ صرف اللہ ہے جو ہمیں اٹھا اٹھا کر کھڑا کرتا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کر لوگوں میں ہمیں عزت دیتا ہے، ناشکری کے باوجود بے حساب دیتا ہے۔ جب ہم دنیا والوں کے سامنے رو رو کر منتیں کر رہے ہوتے ہیں، دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، تب بھی وہ ہمیں نہیں بھولتا، بلکہ دنیا دے دیتا ہے اور پھر غموں میں ڈال کر ہمیں اپنی یاد دیتا ہے۔ جانتے ہو تم کیوں؟ کیونکہ انسان کو حقیقی خوشی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک اسے یہ احساس نہ ہو کہ اسے یہ خوشی چاہیے تھی۔ جب تمہیں بہت زیادہ پیاس لگی ہوتی ہے، تب پانی تمہیں زیادہ سکون دیتا ہے۔ اس طرح جب تم دنیا کی الجھنوں میں شدید الجھے ہوتے ہو نا، اس وقت اللہ ہی وہ ٹھنڈک اور سکون بنتا ہے جو تمہاری پیاس کو مٹاتا ہے، تمہیں قابل بناتا ہے، ہر چیز کے قابل، ہر معیار پر پرکھتا ہے تمہیں، اور پھر بے حساب عطا بھی کرتا ہے۔ تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، تو کیا اللہ پر تمہارا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اس سے حیا کرو؟ عبادت نہیں کر سکتے تو کفر تو مت کرو۔ اللہ سے ایسے بات کیا کرو جیسے وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے، اس کو اپنی باتیں ایسے سنایا کرو
جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے۔ پریشان ہو تو اس کو ایسے بتایا کرو جیسے ایک چھوٹا بچہ پریشانی میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ جب تم خوش ہوتے ہو تو چپکے سے اسے اپنی خوشی میں شامل کر لیا کرو۔ جب اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں، بلکہ لاڈ سے، جیسے تم کسی روٹھے کو مناتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے، وہ بس تم سے سننا چاہتا ہے، تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، اور تمہاری زبان سے تمہارے دل سے اقرار چاہتا ہے۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے، کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ آزمائشیں کیوں تھیں۔ اس کی آزمائشوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تب تک توکل کرو اس پر جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، وہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا، اور جان رکھو کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائشیں اللہ پاک کی رضا نہیں تو اور کیا ہیں؟ اس کی رضا کے آگے سر جھکا دو، صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو وہ بہت خاص رکھتا ہے۔ مجھے نہیں پتا جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں کب ملے گا، ہاں لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے، جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا، اور اگر نہ ملا تو بھی یقین رکھنا اللہ پاک تمہیں خوبہو ویسا ہی کچھ دے گا، لیکن اس خلا کو خالی نہیں رہنے دے گا۔ آج جو یہ تمہیں تکلیف اور آزمائش لگ رہی ہے، یہ در حقیقت آزمائش نہیں ہے، بلکہ تمہیں وہ آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈالی جائیں تو تم اس رب کو نہ بھول جاؤ جس نے تمہیں تمہارے ماضی سے نکال کر خوبصورت مستقبل دیا، وہ ساری خوشیاں واپس لوٹا دی جو تم کھو بیٹھے تھے، وہ چہرے کی رونق اور مسکراہٹ جو سجدوں میں تڑپتے تڑپتے کہیں کھو گئی تھی۔ جب تم اللہ سے محبت کرنے لگتے ہو تو اس کی کہی ہر بات کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اس کی محبت پر یقین تو پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن دل سے بھروسہ نہیں ہوتا، اسی لیے تو دکھ سہنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ صبر سے کام لو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں نہ دوں تو کہنا۔ اللہ کہتا ہے کہ امید کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا اور اداس مت ہونا۔ اللہ کہتا ہے کہ بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تم سے بے خبر ہوں، میں سب جانتا ہوں اور سب دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر جب دل اس کی محبت سے بھر جاتا ہے تب سب ٹھیک ہونے لگتا ہے، ہر کنفیوژن دور ہو جاتی ہے، اندر تک ایک سکون سا اتر جاتا ہے جو الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ذہنی روحانی سکون اور دلی اطمینان سب بیان کر دیتے ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا اور بہترین ملے گا، کیونکہ لکھنے والی ذات 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے تم سے۔ بے شک دینے میں تاخیر ہو سکتی ہے، تمہاری دعاؤں پر کن کہنے میں دیری ہو سکتی ہے،
مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں نوازنا بھول جائے۔ وہ نوازتا ہے اور ضرور نوازے گا، لیکن وقت سے پہلے نہیں۔ تھوڑا صبر تو کرو۔ وہ تو اتنا نوازتا ہے کہ جھولیاں بھر دی جاتی ہے اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا۔ آج نہیں تو کل، ابھی نہیں تو کبھی، جلد نہیں تو دیر سے ہی صحیح، اس پل نہیں تو اگلے لمحے۔ مگر جو چیز تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی ہے وہ تم سے دور نہیں کی جائے گی، اسے کوئی تم سے چھین نہیں سکتا، کوئی تمہیں اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ پھر ڈر کیسا؟ درد کے ختم ہونے پر شک کیسا؟ برے دنوں کا سوچ کر اچھے دنوں کی امید ہی نہ کرنا۔ کیوں؟ آزمائش کے بعد اللہ خوشی بھی دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے، اس لیے اطمینان رکھو، حوصلہ رکھو اور صبر کرو۔ یہ سوچ کر خود کو پریشان مت کرو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے یا مجھے اللہ نے یہ نہیں دیا۔ دعا کرو، نماز پڑھو اور اللہ پر سب چھوڑ دو۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو وہ تو بس تمہاری ایک پکار کی بات ہے، جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی، وہ اسے 7 آسمانوں کے اس پار سن لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے ایسا جو تمہیں اب بھی اس سے مانگنے سے روکے ہوئے ہے؟ جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے؟ تم اس پر توکل رکھ کر چلو تو صحیح۔ تمہاری ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ چیر دیتی ہے۔ تو پھر توکل رکھو، وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بنا سکتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی راستہ بنا دے گا۔ اور تمہاری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، وہاں سے اس کے کن کے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں سوچتے میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میرا کیا قصور تھا؟ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں آپ کے لیے سبق تھا، آپ نے کچھ سیکھنا تھا۔ اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے تو کیا پتہ اس دل کے ٹوٹنے میں خیر ہو، کیا پتہ اس دل کے ٹوٹنے کے بعد ہی آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہو، کیا پتہ وہ درد سہنے کے بعد آپ کو اللہ ملنا ہو۔ اللہ کو بہت پیار ہے آپ سے، اس نے تو ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا ہے، کبھی اکیلا چھوڑا ہی نہیں۔ اس جیسا خیال تو آپ کا کوئی رکھتا ہی نہیں۔ جب سب گرا دیتے ہیں تب وہی اٹھنے کی ہمت دیتا ہے، اور تب آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھتے ہیں، کیونکہ اٹھانے والا جو ہے نا وہ آپ کا اللہ ہے۔ یقین رکھیں اگر اللہ آپ کو کوئی چیز دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، چاہے معاملات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی چیز نہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتی، چاہے ساری دنیا اس پر راضی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی آسان کیوں نہ لگے۔ صرف اللہ ہی ہمیں تھام سکتا ہے، سہارا دے کر اٹھا سکتا ہے۔ بندوں کے سہارے واقعی بڑے کمزور ہیں، خواہ وہ اس کے مخلص بندے ہی کیوں نہ ہوں۔ جب آپ گر جاتے ہیں تو وہی ہر پتے تک کی حرکت سے بھی واقف رب، وہ العلیم ہی آپ کی حالت جانتا ہے، وہ الودود آپ کو ڈھارس دیتا ہے، وہی الرحیم آپ کو گناہوں کے اس دلدل میں
بہت اندر تک ڈوبنے سے بچا لیتا ہے۔ وہ الغفور آپ سے گناہوں کے بوجھ ہٹا کر آپ کو وقار سے چلنا سکھاتا ہے۔ وہ جب آپ کا دل ڈوب رہا ہوتا ہے، وہ جب آپ اس کو کھو دینے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہی المومن آپ کو اس خوف سے امن دیتا ہے۔ وہ العزیز بندے کی عیب چھپا کر اسے بندوں میں معزز کر دیتا ہے۔ وہ الملک ہے بادشاہوں کا بادشاہ پر اتنا نرم دل، اتنا محبت کرنے والا، اتنا خیال رکھنے والا، اپنے حقیر گناہگار بندوں کے بھی اتنے قریب۔ کیا اس جیسا کوئی اور بھی ہے کوئی اس کا ہم نام، اس کا ہم مثل یا اس کا ہم صفات؟ اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دو اور پھر دیکھو اللہ کیسے ان کو حل کرے گا۔ تم دیکھو گے اللہ کیسے وہ حالات بدل دے گا جو تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں بدل سکتے۔ تم دیکھو گے اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب کیسے کیسے بہترین انداز سے دے گا۔ تم اللہ کے حکم سے اپنی زندگی کو بہترین ہوتا دیکھو گے۔ اداس ہو کیوں؟ دعا قبول نہیں ہو رہی اس لیے؟ ہاں، کبھی کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے تو منہ سے نکلتے ساتھ ہی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن پتہ ہے کیا چیز جس کے لیے تم سجدوں میں تڑپ کر روتے ہو، جس کے لیے تم خود کو بدل دیتے ہو، اللہ پھر اس پر تھوڑا امتحان ضرور لیتا ہے تاکہ وہ تمہاری اس پکار، اس تڑپ کو دیکھ سکے تمہارے میں کتنا صبر ہے۔ اور اگر تم صبر کرنا سیکھ جاؤ گے نا، اس بات پر یقین رکھو گے وہ تمہیں ہر لمحہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ وہ تم سے غافل نہیں، بس دعا ابھی قبول نہ کر کے آزما رہا ہے، اور آزمائش کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی امید نہ بھی نظر آئے، پھر بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو کہ بس وہی ہے جو دے سکتا ہے، اس کے علاوہ بھلا اور کون ہے جو تمہاری دعائیں سن سکے، تمہاری مدد کر سکے، تمہاری تکلیف کو سمجھ سکے، تمہارے انتظار کی اذیت کو دیکھ سکے، تمہاری خاموش آنکھوں کو پڑھ سکے، تمہارے حلق میں پھنسے آنسوؤں کو بھی بھانپ سکے؟ تو پھر عرش سے آواز صرف کن کی آئے گی۔ دیکھو جب یقین پختہ ہوگا نا اپنی دعاؤں پر اور دعاؤں کو قبول کرنے والے پر، تو کبھی آپ شک و شبہ کا شکار نہ ہوں، کبھی آپ کسی سے سوال نہ کریں کہ ہماری دعا قبول کب ہوگی۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بہت یقین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ نے چاہا تبھی تو ہمارے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہیں نا، تو یقین بھی رکھیں اپنی دعاؤں پر۔ یقین والوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جو اللہ نوازتا ہے وہ آزماتا بھی ہے تاکہ کھرا کھوٹا سب الگ کر دے۔ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ پر یقین کا، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آزمائے نہیں جائیں گے، ہمارے یقین کا امتحان نہیں ہوگا؟ اللہ نے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی آزمایا تھا، جن کا ایمان پختہ تھا اور وہ کامل مومن تھے۔ جانتے ہو یہ یقین کی آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ جب مچھلی کے پیٹ کے مانند اندھیرا ہمارے چاروں طرف سے ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے، جب موت کو اتنے قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس اندھیرے میں ہمیں اتنی وحشت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے کبھی نکل نہیں سکتے۔ تب ہوتی ہے اصل میں آزمائش،
جب اسباب بھی نظر نہ آ رہے ہوں، بظاہر سب ہمارے خلاف ہوں، تب وہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ خالص توحید کا اقرار کرتا ہے یا پھر اس کا یقین اسباب پر ہے۔ میرے بندے کو میں زیادہ عزیز ہوں یا زندگی کی آسائشیں؟ میرا بندہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کتنا سچا ہے۔ تب وہ رب ہم سے بس اتنا چاہتا ہے کہ ہم اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیں، اور وہ ہمارے یقین کو جتوا کر ہمارا کام بنا دے۔ اللہ فرماتا ہے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ دعا میں ایک الگ ہی تاثیر ہے، اسی لیے تو اسے عین عبادت کہا گیا ہے۔ دعا کرنے والے کا دل نرم کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے دل میں یقین اور ایمان کا اضافہ کیا جاتا ہے، کیونکہ دعا کرنے والے میں اخلاص ہوتا ہے۔ دعا کرنا مالک کے سامنے بندے کی بے بسی کا اعتراف ہے۔ اس سے خوبصورت اور کیا ہے کہ جب گناہگار بندے کو تمام دروازے بند ملتے ہیں تو اس میں ایسی کون سی چیز ہے جو اسے رب کا در کھٹکھٹانے پر مجبور کرتی ہے؟ وہ ہے ایمان، رب کے بادشاہ ہونے کا یقین، اور پھر یہی کامل یقین تو ہے جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ طلب دے کر وہ بندے کو دعا کا راستہ دکھاتا ہے اور پھر دعا کے راستے سے اپنے مزید قریب کر لیتا ہے۔ پھر دعاؤں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ دعاؤں میں جہاں بس دنیا کو مانگا جاتا تھا، وہاں بندہ سب سے پہلے اللہ کو مانگنے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ دل کی کیفیت کو بدلا جاتا ہے۔ جب انسان روز اپنے خالق سے گفتگو کرتا ہے تو اس گفتگو کا جواب اس کے کلام میں ڈھونڈنے لگتا ہے۔ پھر نمازوں میں سکون ملنے لگتا ہے۔ دنیا کے رنگ بندے سے اترنے لگتے ہیں، اس پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھنے لگتا ہے۔ دعا میں دنیا بھی مانگی جائے تب بھی اس عبادت میں اتنی برکت ہے کہ یہ ہدایت کے راستے تک لے جاتی ہے، اور جب بندہ اپنے رب کی طرف سے صراط مستقیم پا لیتا ہے تب اس کی ہر خواہش پوری کر دی جاتی ہے، کیونکہ رب العالمین کے در سے کوئی سوالی محروم نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے اور اسے ہمارے بارے میں سب معلوم ہے، ہماری اچھائی بھی اور ہماری برائی بھی، کب ہم صحیح تھے اور کہاں ہم سے غلطی ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب شیئر کیا کرو، اپنے ثواب بھی بتایا کرو اور اپنے گناہ بھی۔ اگر تم نے کوئی گناہ بھی کیا ہے تو اس کے آگے شرمندگی کا اظہار کرو اور معافی مانگ لو۔ دل سے یہ ڈر نکال دو کہ وہ تمہیں جج کرے گا، نہیں کرے گا، کیونکہ جج کرنا تو انسانوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ سب راز کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ کیا حاصل اور کیا لا حاصل، کسی چیز کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، اور جب وہ چیز حاصل نہ ہو تو آنسو بہانا، شکوے کرنا، ہر چیز سے منہ پھیر لینا، اور پھر آخر میں اللہ کے سامنے یہ کہہ دینا کہ جیسا تو چاہے۔ کسی شخص سے خود کو اس قدر باندھ لینا کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ ایک طویل مدت تک ضدی بچوں کی طرح حق جتانا، اور پھر جب کبھی سامنے والا جانے کی بات کرے تو چپ چاپ اس کا ہاتھ چھوڑ دینا۔ جب آپ کا بہت پیارا اللہ کو پیارا ہو جائے اور آپ کا دل پھٹ رہا ہو
پھر اپنے آپ کو بے بس پانا اور اس انسان کو واپس نہ لا پانا جب قسمت ساتھ نہ دے اور دعاؤں سے قسمت بدل جاتی ہے۔ یہ سن کر ہر وقت دعائیں کرتے رہنا۔ پھر بھی تقدیر آپ کا ساتھ نہ دے تو چپ کر کے وقت کے ساتھ چلتے رہنا۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ اللہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بناتا، کوئی بھی چیز بے مقصد تمہاری زندگی میں نہیں لاتا۔ ہر شخص کا آنا اور زندگی سے چلے جانا خاص مقصد سے ہے۔ کچھ لوگوں کے ذریعے وہ ہمیں شکر کے آداب سکھاتا ہے، جن کو دیکھ کر دل سکون سے بھر جاتا ہے اور زندگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر انسان ان کے ہونے کا شکر کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ ہمیں کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملواتا ہے جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کے ذریعے ہمیں صبر کرنا اور ضبط کرنا سکھاتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی مستقل نہیں رہتا۔ آج جس لمحے میں ہم سانس لے رہے ہیں، ماضی میں ہم اس لمحے میں کسی اور حال میں تھے، بالکل ایسے ہی مستقبل کہیں اور ہوگا۔ تم جیسے ہو، جہاں ہو، پرفیکٹ ہو اور جانتے ہو۔ تبھی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اس نے بے حد و حساب چیزیں تخلیق کی اور ہر شے اور ہر شخص کو الگ حسن سے نوازا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی اور سننے کے لیے کان دیے، تمہیں دنیا کے ہر رنگ سے نوازا، صبر کرنا سکھایا، ضبط کرنا سکھایا۔ تو تم پھر کیسے اس کے انتخاب یا اس کی نقش کردہ چیز کو برا کہہ سکتے ہو؟ اس کو اپنا ہر بندہ، اپنی ہر چیز پیاری ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ پھر کیوں تھک گئے ہو؟ کیوں راہ میں ہی رک گئے ہو؟ کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے؟ کیوں دعا نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا، جس سے بھی ہوا، مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ یہ جو طوفان تمہارے سینے میں اٹھتا ہے، یہ بھی مدھم پڑ جائے گا۔ جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی، اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا۔ جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا، جو بہتر نہیں اسے بہتر بنا دیا جائے گا، اور جو چھوڑ گیا اس کے بدلے تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو اپنے رب کی رحمت پر؟ بھروسہ رکھو، اب جو ہوگا بہت بہترین ہوگا۔ تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اللہ کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں۔ تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے۔ وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو،
تم اپنی دعاؤں کی قبولیت بہت جلد دیکھو گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں پر اپنا کون فرما دے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔